ختم نہیں ہمارے تو مسجد کی بھی کہیں کرتا رہے بابا تو اپنے کام کر لے میرے پیارے جاتے تھے کہ تو مدینے کو تیرے جیسے لوگ گئے تو میرے آقا کو تکلیف ہوتی اللہ اکبر نہیں ایسے لوگ ہیں میرے بھائی دنیا میں جن کو حضور کا ادب تک نصیب نہیں ہے اب اس کے بعد بولتے ہم مسلمان بھی ہے ہم جنتی بھی ہے ہم اچھے بھی ہے نعوذ باللہ من ذالک ارے دیوانے ایک آدمی پوری زندگی نماز پڑھا پوری زندگی نماز پڑھا ایک رکعت بھی نہیں چھوڑا دن کے پوری 48 رکعت پوری زندگی پڑھا مگر اس کی ماں مرتے وقت اس سے ناراض تھی اللہ کی قسم انہیں پوری زندگی نماز پڑھ کے بھی جنت میں نہیں جا سکتا جا سکتا جس کی ماں ناراض ہو جس کا باپ جس سے نہ رسول اللہ فرمائے جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے بولے حضور انہیں لاکھ نیکی کے کاما کراؤں گا پورے جنارم میں 1000 بچوں کی شادی کراؤں گا انہیں 16 مرتبہ حج کراؤں گا پوری زندگی نماز پڑھوں گا باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہے اس کا اللہ ناراض ہے اس کا اللہ ناراض آج دیکھا میں فیس بک پہ آج دیکھا سیف پشا داڑھی والا بچہ ٹوپی پہنا ہوا ہے داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے کرتا پائجامہ بھی ہے اپنے باپ کو بیلٹ لے کے ایسا مارا پوری پیٹھ پہ ہاتھوں پہ خون جمع ہو گیا فیس بک پہ وائرل ہو رہی اللہ کی لعنت ایسی داڑھیوں پہ ایسی ٹوپیوں پہ ایسے کرتے پہ ایسے پائجامے پہ جس کو اپنے باپ کا ادب کرنا نصیب نہ ہو اللہ نہیں دیکھیں گا تمہاری داڑھی کتنی ہے ٹوپی کتنی ہے تمہارے کرتے کتنے تمہاری نماز کتنی ہے تمہاری تلاوت کتنی ہے تم کیا کر رہے تم فاتحہ دے رہے نہیں دے رہے اللہ نہیں دیکھیں گا باپ کی بے ادبی کرے اٹھا کے اللہ جہنم میں ڈال دیں گا جہنم میں باپ کی بے ادبی کرنے والا 100 مرتبہ حج کرا اللہ کی قسم کعبے کے سامنے مارا تب بھی انہیں جنت میں نہیں جائیں گا ارے جو تمہارا باپ گناہگار ہے خطاکار ہے جس نے صرف تم کو پیدا کرنے کا شرف حاصل کیا وہ باپ کی بے ادبی کر کے کوئی نمازی متقی پرہیزگار عابد زاہد کعبے کا طواف کرتے کرتے مر جائے تب بھی جنت میں نہیں جاتا تو جو سارے نبیوں کے سردار کی بے ادبی کرے وہ بدبختہ کیسے جنت میں جائے گا جو نبی پہ سلام پڑھنے پہ اعتراض کرے نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرے نبی کے حاضر و ناظر ہونے پہ جھگڑا کرے نبی کے محبت میں نبی کا ذکر کا درود کا دستر مسجد میں بچھایا گیا میں نے ایسے منحوس کو دیکھا وہ درود کے دستر کو اپنے پیر سے لات مار کے اٹھایا ایسے بدبختوں ایسے نالائقوں کے لیے جنت میں جگہ کافی کدھر کی زندگی گزار رہے ہو مسلمانوں اجی اگر حضور نہیں ہے تو ہمارے کو طہارت کیا معلوم غسل کیا معلوم بیوی کے حقوق کیا معلوم اولاد کے ساتھ کیسا رہنا ہمیں کیا معلوم حلال ہمیں کیا معلوم حرام ہمیں کیا معلوم داڑھی ٹوپی جبہ کرتا نماز روزہ زکات حج ہمیں کیسے معلوم اللہ کی قسم ہمیں ٹوپی بھی آمینہ کے لال سے ملی ہے داڑھی بھی آمینہ کے لال سے ملی ہے نماز بھی پیارے مصطفیٰ سے ملی ہے روزہ زکات حج بھی پیارے حبیب نے ہم کو دیا ہے ارے کعبے کو کعبہ آمینہ کے لال نے کہا ہے خدا ایک ہے ہمیں کسی مولوی نے نہیں سنایا کسی ملا نے نہیں سنایا کسی امیر نے نہیں سنایا کسی پیر نے نہیں سنایا خدا ایک ہے اللہ کی قسم یہ بات ہمیں آمینہ کے لال نے سنایا سبحان اللہ اللہ اکبر خطیب ہندوستان زندہ باد حضور شان دکن زندہ باد پیر صوفی سیف احمد شاہ ولی اللہ صاحب قبلہ زندہ باد احمد شاہ ولی اللہ صاحب قبلہ زندہ باد ہم کو کیا معلوم بھائی کون دیکھا اللہ کو ہاتھ اٹھاؤ آج تک پوری کائنات میں کوئی نہیں اللہ کو دیکھنے والا مگر پھر بھی ہر مسلمان کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یعنی اللہ ایک ہے صرف اتنے پہ اکتفا نہیں کر رہا پھر اور کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
پھر کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ ایک ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کی شریک نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی اس کا شریک نہیں. میں پوچھنے لگا ارے بھائی گواہی تو وہ دیتا ہے جو دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے. جنارم میں ایک صاحب کے گھر میں 50 تولے سونا چوری ہو گیا. لے کے آ کے چور کو پکڑ کے لا کے کورٹ میں کھڑا کرے. گواہ کے واسطے عبدالجبار صاحب کو لے گئے. جج صاحب پوچھے عبدالجبار صاحب کیا آپ نے گواہی دی؟ کون ہے عبدالجبار؟ اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبدالجبار صاحب کو لے گئے، لے جا کے کٹہرے میں کھڑا کر. انہوں نے عبدالجبار کیا تم نے دیکھا اس نے چوری کیا؟ جی ہاں صاحب میں گواہی دیتا ہوں اس نے چوری کیا. جج صاحب پوچھے گواہی تو تو دینے چاہے رے بیٹے، تو دیکھا کیا؟ بولے میں نہیں دیکھا. جج صاحب بولتے اس کو چھوڑ دو اس کو اندر ڈال دو. سبحان اللہ. بغیر دیکھے کہ چچورا گواہی دینے آیا، کورٹ کا ٹائم خراب کر رہا. گواہی وہ دیتا ہے جو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کہہ رہے ہیں وحدہ وہ ایک ہے جبکہ آپ دیکھتے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی قسم مسلمانوں میری اتنی بات سمجھ جاؤ، زندگی بھر تم فاتحہ دینے والے بن کے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی ولیوں سے غداری، نبی سے غداری نہیں کریں گے، نبی کی تم جو ہے منہ نہیں پھیریں گے کبھی. اتنی بات سمجھ جاؤ بس. پوری کائنات کے مسلمانوں کا ایمان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہ ڈیپینڈ ہے. قرآن بعد میں ہے، نماز بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، حج بعد میں، کعبہ بعد میں ہے، مدینہ بعد میں، سب بعد میں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے ہے. سبحان اللہ. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. میں پوچھا کیا تم نے دیکھا؟ جواب ملا نہیں دیکھا. ارے نالائق، پھر جب دیکھا نہیں تو تو بول رہا کہتا اشہد بول گیا میں گواہی دیتا ہوں. جب تو دیکھا ہی نہیں تو گواہی دیتا کہتا اللہ ایک ہے بول کے. تو جواب ملا سنو سنو، کائنات کا کوئی مسلمان بھی اللہ کے ایک ہونے کو نہیں دیکھا، مگر پھر بھی کہہ رہا ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. کیسے کہہ رہا ہے؟ تو جواب دیا میں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس آمنہ کے لال نے تو دیکھا ہے. رسالت یا رسول اللہ. نعرے رسالت یا رسول اللہ. علماء اہل سنت زندہ باد. علماء اہل سنت. میں اپنے دیکھنے پر گواہی نہیں دے رہا ہوں، آمنہ کے لال کے دیکھنے پر، ان کے کہنے پر گواہی دے رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری اشہدو کی گواہی کا مرجع و منبع ذات مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر ان کو علم غیب نہیں ہے، انہوں ہمارے جیسے ہے، انہوں حاضر ناظر نہیں ہے، انہوں نعوذ باللہ انہوں مٹی میں مل گئے، تو پھر حول ہے تو کس بات پہ ایمان کی گواہی دے رہا ہے؟ دیوانے کس بات پہ گواہی دے رہے ہیں میرے بھائی؟ اپنے ایمان کا خاتمہ کر لے رہے، خاتمہ دیوانے باتیں کر کے. افسوس کیا ہو رہا معلوم ہے؟ یہ کیسا برائی پھیل رہی. میں آپ کو ایک بات بتا کے انشاءاللہ آگے بڑھا. عبد الجلیل بول رہا حضور کو علم غیب نہیں ہے. اوکے، عبد الجلیل بولا کس کے سامنے؟ عبد الرحمن کے سامنے. عبد الرحمن بول رہا عبد الرحیم کے سامنے حضور کو علم غیب نہیں ہے. عبد الرحیم سنا عبد الرحمن سے، پھر عبد الرحیم جا کے بول رہا بشیر بھائی کے سامنے، بشیر بھائی حضور کو علم غیب نہیں ہے. لوگ اب ایسا لمبی چین چل رہی پوری ہے 40 سال سے. میں عبد البشیر کو پوچھا حضور کو علم غیب نہیں ہے تو قرآن میں پڑھا اور نہیں پڑھا، حدیث میں پڑھا نہیں پڑھا، پھر کیسا بول رہا رے دیوانے؟ عبد الرحیم بولے میں کو بولا اوکے تو بول رہا حضور کو علم غیب نہیں، تو کیا کرتا؟ میں ترکاری بیچتا ہوں. مطلب آپ کو نالج نہیں ہے، آپ قرآن حدیث سے واقف نہیں ہے.
آپ کی دین کی نالج نہیں. عبد الرحیم صاحب بھی ویسی پیدل ہے, عبد الرحمان صاحب بھی پیدل ہے, عبد البشیر صاحب بھی سب پیدل ہے. کوئی مدرسے کو گئے نہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھے نہیں, اللہ والوں کی باتیں سنے نہیں. انہوں نے نہ امام اعظم کو پڑھا, نہ انہوں نے غوث اعظم کو پڑھا, نہ انہوں نے امام جعفر الصادق کو پڑھا, نہ انہوں نے امام شافعی کو پڑھا, نہ انہوں نے امام بخاری کو پڑھا, نہ امام طحاوی کو پڑھا, نہ انہوں نے عبداللہ ابن مبارک کو پڑھا, نہ امام محمد کو پڑھے, نہ انہوں نے امام یوسف کو پڑھے, نہ امام غزالی کو پڑھے, نہ انہوں نے بندہ نواز کو پڑھے, نہ انہوں نے محبوب الہی کو پڑھے. کسی کو نہیں پڑھے. بس خالی آپس میں ایک دوسرے کو بول لیے, نکل گئے. یہاں یہ جو جہالت ہے, یہ جہالت ایمان کی تباہی کا سبب بن گئی. آپ میرے کو بلائے بیان کرنے, یہاں دیکھو آپ حضرت پورے بڑے بڑے بہترین ٹوپیاں شملے بنے ہوئے ہیں, کوٹا پہنے ہوئے ہیں, لوگ حضرت کو جبہ پہن کے, شیروانی پہن کے, ایک سے الگ لباسہ پہن کے, مگر یہ غریب کچھ لوگ پورے بڑے مولانا تم ہی بیان کرو کئی. حضرت آپ بھی تو جبہ پہن کے نا, آپ بھی شایا پہن کے ہے, آپ بھی شیروانی پہن کے ہے, آپ بھی داڑھی چھوڑ کے, آپ بھی ٹوپی پہن کے, پھر میرے کو کہیں کو بٹھائے بیان کرنے. بولے مولانا آپ کامل الحدیث ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ عالم دین ہیں, آپ بیان کریں. بات سمجھ میں آ رہی. دین کی بات جب آپ علماء سے سیکھیں گے آپ کو ایمان نصیب ہوگا. سبحان اللہ. دین کی بات جب آپ جو ہے جن کے پاس علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے, ان سے سیکھیں گے تو آپ کا ایمان کا خاتمہ ہوگا. جہالت کبھی بھی انسان کے لیے ہدایت میں. رسول اللہ فرمائے میری امت کو میں دیکھ رہا ہوں وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے. صحابہ رونے لگے, پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت دوزخ کے دروازے تک کیسے پہنچ گئی؟ حضور نے کہا میری امت کے جاہلوں نے دوزخ کے دروازے. جہالت اتنی خطرناک چیز ہے, دوزخ کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی. ہم اللہ والوں کی بات, ارے بھائی بندہ نواز کا عقیدہ کیا تھا؟ سرکار محبوب الہی کا عقیدہ کیا تھا؟ سرکار غریب نواز کا عقیدہ کیا تھا؟ سرکار غوث الاعظم کا عقیدہ کیا تھا؟ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا؟ امام ترمذی کا عقیدہ کیا تھا؟ امام ابو داؤد کا عقیدہ کیا تھا؟ امام نسائی کا عقیدہ کیا تھا؟ امام ترمذی, امام ابن ماجہ کا عقیدہ کیا تھا؟ امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل جن کو 7.5 لاکھ حدیثیں یاد تھے, اس امام احمد بن حنبل کا عقیدہ کیا تھا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بڑے میاں میرے گھر پہ آ کے بولے میں مدینے کو نہیں جا رہا ہوں, حضور کی زیارت نہیں کرتا ہوں. کیا پڑے ہوئے؟ کھامڑ انگوٹا چھاپ. میں نبی کی زیارت کو نہیں جاتا. آؤ ان کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جس کو 7.5 لاکھ حدیث جس کے سینے میں دفن تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں چلتے ہیں. امام احمد بن حنبل اس ذات کا نام ہے. سرکار امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بخاری شریف میں تمام 10,000 سے زائد حدیثوں کو جمع کر دیے, وہ بخاری شریف والی کتاب لے کر حضرت امام بخاری مدینے سے نکلے, کوفہ میں امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں تشریف لائے. عراق میں امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں تشریف لائے. لا کر کے امام احمد بن حنبل سے کہنے لگے میں نے یہ حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو قوم کے بیچ میں پھیلا دیتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے تو میں ایک گڑھا کھود کر اس کتاب کو دفن کر دیتا ہوں. امام بخاری کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل سے, امام احمد بن حنبل سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں ان کے اتنا بڑا حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں تھا جن کی بارگاہ میں امام بخاری پہنچے. امیر المومنین فی الحدیث ہے امام احمد بن حنبل. 7.5 لاکھ حدیث یاد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ امام احمد بن حنبل جس کے شاگرد کا نام امام بخاری ہے, جس کے مخلد کا نام شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر ہے. وہ امام. اللہ اکبر. جب مدینہ شریف پہنچے, ہائے 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 ہائے, صبح فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ کے روضے پہ حاضر ہوئے, ہاتھ بن کے حضور کی جالی مبارکہ کے سامنے حضور کی ثنا خوانی کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے. کھڑے ہوئے تو عشاء کی نماز تک نماز پڑھنا کھڑنا, نماز پڑھنا حاضر ہونا, نماز پڑھنا حاضر ہونا.
عشاء کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا، صبح سے لے کے شام تک کھڑے ہوئے دربار رسالت۔ اب ہوا کیا، رات ہو گئی، دربار بند ہوا، سب لوگ جانے لگے، سرکار امام احمد بن حنبل بھی آ گئے، اپنے خیمے میں آئے، اپنے خیمے میں آئے۔ جب اس وقت وہ حجرے بنے ہوئے تھے، ٹینٹ ڈالتے تھے، ٹینٹ، اپنے ٹینٹ میں آئے۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کیا، اپنے شاگردوں کو آواز دیا، شاگرد دوڑے دوڑے چلے آئے، بولے میاں مجھے ایک سبل اور ایک پھوڑا لا کر دے دو، ایک سبل اور ایک۔ شاگرد بڑے پریشان ہوئے، بولے حضور کیا بات ہے، آپ بولی نہیں، بولے جاؤ لے آؤ سبل اور پھوڑا۔ شاگرد گئے، سبل اور پھوڑا لے آئے۔ امام احمد بن حنبل سبل پکڑ کے اپنے ٹینٹ میں ایک گڑھا کھود رہے ہیں اور پھوڑے سے مٹی نکال کے باہر ڈال رہے ہیں، کھود رہے ہیں پھوڑے سے۔ اس کو چیک کرے، کھودتے کھودتے وہ گھٹنے کے برابر کھود دیے۔ امام احمد بن حنبل مدینے پاک میں یہ وہ ہے جس کو 7.5 لاکھ حدیثیں یاد ہے، جس کے شاگرد و مخلف اتنے بڑے بڑے کائنات کے امام ہیں۔ اللہ گڑھا کھود دیے گھٹنوں کے بل، اور اس میں اتر کے گھٹنے کے بل جو اترے اور پیر وہ گڑھے میں رکھے، ایسے زمین پہ لیٹ گئے، پیر لامبے نہیں کر رہے، پیر لامبے زمین کے اندر کر رہے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیا طریقہ ہے سونے کا؟ آپ نے کہا بابا میں جب ٹینٹ میں آیا پیر لمبے کرنا چاہتا تھا تو دیکھا ادھر طرف قبلہ ہے کعبہ معظمہ، ادھر بھی پیر نہیں کر سکتا، ادھر طرف آمنہ کے لال کا روضہ ہے، ادھر بھی پیر نہیں کر سکتا، ادھر کرنا چاہا تو جنت البقیع ہے، ادھر بھی نہیں کر سکتا، ادھر کرنا چاہا تو دیکھتا ہوں ادھر صحابہ کے مکانات ہیں، ادھر بھی نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں نے سوچا زمین میں اپنے پیروں پر رکھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسے پیر رکھ کے 17 مہینے سو امام احمد بن سبحان اللہ، سبحان اللہ، 17 مہینے پیر لامبے نہیں کرے مدینے میں۔ بڑے لوگ تھے، بڑے آداب، بڑے اخلاق والے، بڑے عقیدے والے تھے۔ ہمارے پیٹ چیر کے گردے پھاڑ دیے تو بھی الف نہیں نکل رہا، اور ہم اتنے ڈیڑھ ہوشیار ہیں، میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا۔ تو کون ہے، کون رہے حولے تو؟ اب یہ ہو گیا، بس اب آخری بات سنا دے۔ 3.5 گھنٹے ہو گئے، 1.5 گھنٹہ ہوا، خاموش بیٹھو۔ سبحان اللہ، اب اس سے بڑھ کے بڑے امام، بڑی شان والے حضرت سیدنا امام مالک، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، امام مالک۔ رکھو اپنے بچوں کے نام، کسی کا نام مالک رکھو، کسی کا نام احمد رکھو، کسی کا نام حنبل رکھو، خود تو رکھو یار، لڈو، سونو، ٹلو، گڈو، ایسے نام رکھ رہے۔ یہ نام امریکہ میں کتوں کے رہتے، وہ انگریز آ کے انڈیا میں پریشان، گڈو دکھ رہا نہیں، کتے کا نام نہیں ہے، آدمی کا نام ہے گڈو۔ لوگوں نے یہاں کے آدمی بھی ہمارے کتوں کے جیسے ہے بھائی، انگریزاں پریشان ہیں۔ انسانوں کا نام رکھو یار، رکھو اپنے بچے کا نام عبد المالک۔ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤ، پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کے وفات تک مدینے پاک میں رہے، صرف ایک بار مدینے کے باہر نکلے، صرف ایک بار پوری لائف میں، صرف ایک بار چند دن کے لیے۔ کیوں نکلے مدینے کے باہر؟ صرف حج کرنے گئے اور آ گئے، حج کو گئے اور آ گئے، اس کے بعد پھر پوری زندگی سودا لانے بھی باہر نہیں نکلے، کپڑے خریدنے بھی باہر نہیں نکلے، کسی کی دعوت میں بھی باہر نہیں گئے، کسی کی میت میں بھی مدینے کے باہر نہیں گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ امیر ہیں، پیسے والے، آپ چاہیں تو 2 بار 4 بار حج کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، ایک ہی بار آپ نے کیا، فرض ادا کیا، پھر دوبارہ آپ نہیں کر رہے تھے۔ فرمایا ہاں فرض تھا اس لیے مدینے کے باہر گیا، ورنہ اللہ کی قسم میں مدینے کے باہر کبھی نہیں جاؤں گا۔
حضرت آپ مدینے کے باہر کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو بولے مجھے خوف ہے کہ مدینے کے باہر چلے جاؤں اور مجھے موت واقع نہ ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں یہ بدبختی نہیں چاہتا کہ میں مدینے کے باہر مروں. میں یہ خوش بختی اپنے مقدر میں لکھانا چاہتا ہوں کہ میں زندگی بھر مدینے میں رہا، مدینے میں کھایا، مدینے میں پیا، مدینے میں سویا اور مدینے میں ہی انتقال کر گیا. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. کسی کی دعوت میں نہیں گئے، کسی خاندان میں نہیں گئے، کسی رشتہ دار کہنے نہیں گئے. ارے حق تو یہ سن لو، یہ بات لے جا کے کل پوری 73 جماعت کے علماء کو سناؤ. جینا رم میں بیٹھ کے احمد نقشبندی نے یہ اتنے باریک بات کہی، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ پوچھو اپنے علماء اکرام سے، علماء سے پوچھو، جاہلوں سے مت پوچھو، علماء سے پوچھو، پتا چلے گا. امام مالک پوری زندگی مدینے میں رہے مگر ایک بار بھی مدینے میں پیشاب نہیں کرے، ایک بار بھی مدینے میں اجابت نہیں کرے. آپ بولیں حضرت باہر گئی چ نہیں، پھر مدینے میں پیشاب بھی نہیں کرے، مدینے میں اجابت بھی نہیں کرے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. سرکار امام مالک رحمت اللہ علیہ جب 13 سال کی عمر کے تھے، کتنے؟ 13. تو آپ نے مدینے کے حدود مقرر کیے. مدینے کے حدود، بولے مدینہ کہاں تک ہے؟ جیسا کرکٹ گراؤنڈ میں گراؤنڈ کہاں تک ہے مقرر کرتے، دیکھیے باؤنڈری لگاتے ہو، باؤنڈری کے باہر بال گرا تو چھکا، وہ باؤنڈری مقرر کرے. مدینے کی باؤنڈری امام مالک 13 سال کی عمر میں وہ باؤنڈری کے پاس ایک بڑا پتھر رکھے، جب بھی ضرورت آتے وہ پتھر پہ بیٹھتے. آپ بیٹھتے مدینے کے اندر، ضرورت کرتے مدینے کے باہر. کیا ادب ہے یار. اور یہ کون ہے امام مالک؟ صرف مسلک مالکیہ کے امام ہے. یہ کوئی عام مولوی صاحب نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے ماتحت میں کروڑوں علماء، لاکھوں اولیاء پیدا ہوئے ہیں. وہ امام مالک ہے. آج بھی سعودی عرب کے اندر جو مسلک سب سے زیادہ ہے وہ مسلک مالکیہ ہے. کعبے کے جو امام نماز پڑھاتے ہیں وہ مسلک مالکیہ کے فالو کرنے والے ہیں. وہ مالکی یوں کہ امام مالک کا عمل بتا رہا ہوں. اب اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، ایسا کرنا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسا کرنا حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم کہیں نہیں ہے، مگر امام مالک نے کر کے بتایا. دنیا والوں، نبی کا، نبی کے شہر کا ادب ایسا کرو. سبحان اللہ. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اخلاق ہے، اسی کا نام تمہاری مسلمانیت ہے، اسی کا نام عقیدہ ہے. اچھا، یہ تو امام مالک امام حنبل تھے. اب چلو اور اوپر چلتے ہیں. سرکار سیدنا عمر ابن خطاب، اللہ اکبر. اب تو کسی کی ماں نے نہیں جانا نا، ان پر کوئی اعتراض کر لے. عمر ابن خطاب جب مدینے پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، اس دن حضرت عمر نے اپنی نالین چھوڑ دی. اس دن نالین چھوڑ دیے. نالین کہتے ہیں جوتیوں کو، چپل کو چھوڑ دیے، خلاص. اس دن سے لے کے پھر آپ کے وصال ہونے تک آپ نے مدینے میں نالین ہی نہیں پہنے، جوتا ہی نہیں پہنا. لوگوں نے پوچھا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تم عمر ہو، عمر خلیفۃ المومنین، جس کی تائید میں اللہ قرآن اتارتا ہے، جس کے نام سے شیطان کانپتا ہے، جس کی شان نبی کیوں بیان کرتے ہیں. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب. ویسے شخص کے بارے میں صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں اے عمر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم، میں جب جوتا پہن کے چلتا ہوں مجھے خیال آتا ہے شاید یہ وہی ذرہ ہے جہاں میرے آمینہ کے لال نے قدم رکھا تھا ہوگا. میرا نبی قدم رکھ دے اس جگہ، میں اپنی جوتیاں کیسے رکھوں؟ اس لیے میں نے جوتیاں چھوڑ دی.
اور اب چاہتا ہوں ان ذروں سے بھی فیض حاصل کروں جن ذروں کو آمنہ کے لال کے قدم چومنے کا شرف نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں زندگی پوری ادب پہ میرے بھائی، بے ادبی کچھ نہیں ہے. بس اب آخری بات بولوں ہاں بس. آخری بات سن لو. دیکھو یزید کون ہے؟ صحابی کا بیٹا. یزید کون ہے؟ صحابی کا پوترا. یزید کون ہے؟ ام المومنین کا بھتیجا. حضرت ام حبیبہ یزید کی پھوپھی ہے. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ یزید کی پھوپھو ہے. براہ راست سکی پھوپھو ہے یزید. اور یزید کون؟ 3 سال تک مکے پہ مدینے پہ راج کرنے والا. مگر ایمانداری سے بولو یزید جنتی ہے جہنمی ہے؟ یزید بدبخت ہے، یزید ملعون ہے. بعضوں نے کہا بدخیرہ ہے، بعضوں نے کہا گمراہ ہے، بعضوں نے کہا کافر ہے. ارے میرے بھائی صحابی کے گھر میں پیدا ہو کے انہیں جہنمی کیسے ہو گیا، کافر کیسے ہو گیا، گمراہ کیسے ہو گیا؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، بولے کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا. قرآن نہیں پڑھتا تھا، کبھی کبھی پڑھتا تھا. کعبے پہ راج کرتا تھا، بولے ہاں مکے میں راج کرتا تھا، مدینے پہ حکومت کرتا تھا. صحابہ اکرام پہ حکومت کرا میرے بھائی. اس کے بعد بھی جہنم کا کتا بن گیا. کیسے؟ سن لو جی نارم والو، صرف ایک وجہ سے خاندان نبوت کی بے ادبی کرا. آل نبی اولاد علی کے ساتھ غداری کرا. فاطمۃ الزہرا کے لالوں کے ساتھ گندی شرمناک حرکتیں کرا. ان کے جسموں سے ان کی گردنوں کو جدا کرا. اللہ کی قسم سن لو، اس بے ادبی نے اس کو جہنم کا کتا بنا دیا. اللہ کو سب پسند ہے، بے ادبی پسند نہیں. اگر کوئی آدمی پوری زندگی نماز نہیں پڑھا، توبہ کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہو. تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کل سے نماز چھوڑو بول کے کہیں نیا مطلب نکالنے کام پہچان نہیں ہے میرا. بتا رہا ہوں اللہ کی رحمت اتنی غالب، گناہگار کے لیے غالب ہے رحمت، مگر بے ادب کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہے. اللہ کو بے ادبی پسند ہے، بے ادبی اللہ کو پسند ہے. غریب نواز کا عرس ہے بھائی، بولے بے ادبیاں گستاخیاں. غوث پاک کی 11ویں میں بے ادبیاں گستاخیاں. حضرت جو ہے غریب شاہ ولی کا عرس ہے، بے ادبیاں گستاخیاں. میرے پیارے بھائیوں نہیں، اللہ کے واسطے یہ بے ادبیوں کا دروازہ بند کرو. یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت. یہ ہماری تباہی ہے. آج کے دیکھو تھوڑے دن پہلے جب ہم تھوڑے دن پہلے ریورس جائیں گے، آج سے 30 سال 40 سال پہلے تک ہماری تعداد تھوڑی تھی مگر ہم غالب تھے. میاں بھائیوں کو آج ایم ایل اے نہیں بنا رہے، میاں بھائیوں کو آج ایم ایل اے نہیں بنا رہے. منسٹر بنانے میاں بھائیاں پورے لٹک جا رہے، نہیں بنا رہے میاں بھائیوں کو منسٹر. ایم ایل اے سیٹ نہیں دے رہے میاں بھائی کو. جبکہ آپ پچھلے چلے جاؤ، ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی رہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا رہے، چیف منسٹر بھی رہے. نہیں، ہم جو ہے جس پارٹی میں تھے وہاں کے ہم جو ہے صدر مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے. مگر اب آہستہ آہستہ ہمارا یہ حال ہو گیا، ہم کہیں میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بس اتنی ہے، اس وقت ہم بزرگوں کا دامن پکڑ کے تھے، آج بے ادبیوں پہ اتر. جب تک ہم ان کا دامن پکڑ کے تھے، انہوں ہم کو سرفراز کر رہے تھے. اللہ سے کہتے تھے مولا مولا ان کو سرفراز کر، اے اللہ ہماری دعا ان کے لیے، مولا ان کی رحمت کر، مولا ان کو فضل کر. اپنے پروردگار سے وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے. اور اب ہم بے ادبیاں کرنا شروع کر دیے، گستاخ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل و خوار کر دیا. آج ہم غلام بنے ہوئے، غلام، صرف محبوبوں کی بے ادبی کی وجہ سے. اللہ نے عزت کا تاج ہمارے سروں سے چھین لیا، اللہ نے ہم کو رسوا کر دیا.
میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے پیار کرو، ولیوں سے جڑ کے رہو، ولیوں سے عقیدت رکھو، سب بے ادبی آپ چھوڑ دو، سب بے ادبی۔ باپ شرابی ہے تب بھی بیٹا بے ادبی نہیں کر سکتا، تو ان کی بے ادبی کیسے کرے جن کی ہر سانس اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچو میرے بھائی، سوچو، اللہ عقل دیا، دماغ دیا، ضد مت کرو، شرارت مت کرو، فتیل مت بنو، شیطان کے غلام مت بنو، محبوبوں کے غلام بنو۔ بس اب آخری ایک بات بول کے بات ختم کر لیتا ہوں۔ آپ لوگ ہمارے چپ بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بول رہے ہیں ایسا؟ ہاں میرے کو معلوم ہے تم لوگ نہیں بولتے، شریف لوگ آئے۔ سبحان اللہ۔ اب لاسٹ پوائنٹ، آج کل کیا ہو گیا، ہمارا حال بہت برا ہے۔ ہم لوگ بابری مسجد کو بچانے نکل رہے ہیں، مٹی بھی نہیں بچا سکے۔ ایک مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سک رہے۔ ہماری شریعت پہ حملہ ہوا، ہم کچھ نہیں کر سک رہے۔ کئی کو نہیں کر سک رہے صاحب، ذرا سوچو، کئی کو نہیں کر سک رہے۔ نہیں کر سکنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے گھر میں مسلمان نہیں ہیں، تو اللہ کے دین کی مدد کیا مٹی کریں گے؟ ہمارے گھر میں ہمارا جھگڑا ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارا جھگڑا ہماری بہن کے ساتھ، ہمارا جھگڑا ڈیلی ہماری بیگم کے ساتھ۔ بعض لوگ تو اتنے میٹھے پیارے پیدا ہو گئے ہیں، جب تک بیگم کو 2 گالیاں نہیں دیا اس کی آتما کو شانتی نہیں ملتی۔ اتنی جہالت، اتنی غلاظت، اور عورت ابھی اتنے شریف آ گئے مارکیٹ کے اندر، جب تک انہیں ساس کا مردہ نہیں نکالی باتوں سے اس کو سکون نہیں ملتا۔ انہیں ننن کو توے پہ تل کے کھانا، دیورانی ہے تو جیٹھانی کو، جیٹھانی ہے تو دیورانی کو 2 گالیاں دی تو اس کا کھانا ہضم ہوتا۔ یہ حال ہمارا معاشرے کا ہوگا۔ ایسی قوم جو اپنے سگے بھائی کا، اپنے خون کا ادب نہیں کر سک رہے، وہ قوم بابری مسجد کو کیا بچائیں گی؟ وہ قوم جو اپنے گھر میں اپنی ماں جیسی ساس کا، اور ساس اپنی بیٹی جیسی بہو کی عزت ادب احترام نہیں کر سکتی، ویسی قوم کیا شریعت کی حفاظت کریں گی؟ بتاؤ آپ۔ میرے پیارے بھائیو، ہم کیا اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت کریں گا میرے بھائی۔ آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، اپنے گھر کے لوگوں کو انسانیت سکھائیے، اخلاق سکھائیے، آپس میں ماں باپ کا ادب کریے۔ اپنی ماں کے ساتھ بد کلامی کر رہے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ بد کلامی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کئی ایسے نوجوان بیٹھے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ بھی اپنی اماں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتا ہے۔ پورا فیس بک پہ 4 گھنٹے رہیں گا، بیگم کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھیں گا، دوستوں کے ساتھ 6 گھنٹے رہیں گا، پوری رات باہر چبوترے پہ بیٹھیں گا، مگر اپنی ماں جان کے قدموں میں بیٹھ کے 5 منٹ اپنی اماں کی خیریت نہیں پوچھتا، صرف 5 منٹ۔ جس قوم کو اپنے گھر کے اندر اس ذات کا ادب نصیب نہ ہو جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، تو وہ قوم کیا اللہ کے گھر کی حفاظت کریں گی، کیا نبی کی شریعت کی حفاظت کریں گی؟ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو محبت کا مرکز بناؤ، ادب کرو، محبت سے رہو گھروں میں، بیوی کے حقوق ادا کرو، بیوی کے ساتھ محبت سے رہو۔ کئی لوگ تو شادی کر کے دھوم دھڑاکے سے باجا بجا کے لا رہے ہیں، رات میں 4 بجے جنا رب پورا اٹھ کے بیٹھ جا رہا۔ کیا ہوا رہے بولے عبد الجبار شادی خانے سے واپس ہو رہا، صبح میں لوگ مل کے پوچھے کیا رہے 4 بجے رات کو اتنی ہلڑ مچایا، اتنی ہلڑ مچایا، ڈی جے لگا کے ناچا، بے وقوف ہارٹ پیشنٹوں کے دلاں دھڑک رہے تھے، کئی کو ایسا خطرناک کرا، بولے رات میں کام والی کو گھر کو لایا، برتن دھونے والی اب تک گھر میں نہیں تھی، لا لیا، کپڑے دھونے والی نہیں تھی، دلہن بنا کے لا لیا، واشنگ مشین چلانے والی نہیں تھی، لا لیا، بیگم کو نہیں لایا، نوکرانی کو لا، نوکرانی کو لائے، بیگم کو نہیں لائے۔ اس کا کام صبح 6 بجے اٹھنا، رات میں 10 بجے تک چولہا، دائلان، ہال، حمام خانہ، بیت الخلا، کپڑے، برتن، واشنگ مشین، پوچھا، یہ کام۔ نوکرانی لائے، نوکرانی، بیوی نہیں لائے، بیوی
بیوی اگر لاتے تو نوکرانی کو رکھتے تھے. بیوی لاتے تو نوکرانی کو رکھتے تھے. نوکرانی لائے, بیوی نے لایا. دیور کا کام کرنا, جیٹ کا کام کرنا. نندوئی آیا تو اس کو پکا پکا کے اب تو بقرعید کا سیزن چل رہا, پکاتے جاؤ, باپ کی جاگیر آئی. نوکرانی بناتے جانا, کھلاتے جانا. نندوئی آئے کھلاؤ, بھائی آئے ساس کے بھائیاں بہنا رہے کھلاؤ, سسرے کے بھائیاں بہنا رہے کھلاؤ. نوکرانی تو آ گئی گھر میں, کھلاؤ. یہ پورے بہنا دیکھو کیسا الرٹ ہو گیا. اللہ یہ مولانا کو اچھا رکھو, 100 سال کی عمر کو یہ مولانا کو کہاں سے اتنے دن سے چھپا کے رکھے تھے. ہر سال ان کچھ بلاؤ کر رہے, دل سے دعا دے رہے. نوکرانیاں بنا کے رکھے گھر میں, ظلم زیادتی. اللہ کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں, نہ دیور کے کپڑے دھونا. تم لوگ نہ کو سنو جی اماں, کہیں کل سے شروع ہو جائیں گے. دیور کے کپڑے دھونا, جیٹ کے کپڑے دھونا, اللہ کی قسم یہ گھر کی بہو کے اوپر ہے نہیں. نندوئی آیا تو نہاریاں بنا کے, مرغ بنا کے, بریانیاں بنا کے کھلانا, یہ بہو کے اوپر ہے. ہم ظلم زیادتی کر رہے ہیں. ہم اگر سن لو, اگر کسی کے گھر میں کسی کی بیوی نندوئی کے لیے, دیور کے لیے, جیٹ کے لیے کھانا پکا رہی ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, سن لو, وہ عورت جنتی ہے, جنتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عورت بولو, وہ عورت کون ہے؟ جنتی ہے. ساس کو سسرے کو ٹائم ٹو ٹائم گولیاں لے کے جا کے دینے والی عورت جنتی ہے. کھانا پکا کے نکال کے گرم گرم کھلانے والی عورت جنتی ہے. چائے بنا کے دینے والی عورت جنتی ہے, جنتی. سبحان اللہ. اب انہیں ہے نا اتنی قدر ہے, اتنی اچھی ہے نا, تو اس کی قدر کرنا, اس کی کیا کرنا, قدر کرنا. انہیں پوچھتی, اچھی میں ذرا امی کہنے جا کے آتی. بولے تو ہاں جا کے آتی نہیں, میں لے جا کے چھوڑتا ہوں, بیگم بولنا, میں چھوڑتا ہوں آپ کو. پورا کام اپن کرا لیتے, پورے گھر میں برتن اپنے دھونا, کپڑے اپنے دھونا, گھر دھونا, پوچھا مارنا. امی کہنے جاتے ہوں, بلا لو تمہارے ابا کو, بلا لے کے جاؤ. ہاں ارے دیوانے, اتنا کرا لے کے گھر کو چھوڑتا بھی نہیں. تو تو یزید سے بھی 2 ہاتھ آگے دکھ رہا. ظلم و زیادتی میں انسانیت مر گئی, مردہ ہو گئی انسانیت. اخلاق ختم ہو گئے, تہذیب ختم ہو گئی. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ ایک اچھی بات بولتا ہوں. یہ پورے عورتوں کو بعد میں پوچھ لو, تم لوگ ان لوگ بولتے صحیح بولے مولانا. ایک سسرے صاحب آ کے میرے سامنے کیا کہ شکایت کرے, ہماری بہو خود بدماش گزر گئی مولانا, اتنے لاکھ لگا کے شادی کر گئے, بیوقوف پٹی مل گئی. واہ, میں بولا ٹیسٹ کریں گے, انہیں بیوقوف ہے یا انہیں بیوقوف ہے پتا چلتا. ٹیسٹ کرے, ٹیسٹ. میں بولا کیسا پہچانے آپ؟ بولے مولانا 8 بجے تک اٹھی چ نہیں. میں بولا اس کو بی پی ہے چ نہیں, اس کو شوگر کی بیماری بھی نہیں ہے. بڑے میاں تم 60 کے ہو گئے, تم آپ کو شوگر, بی پی, گردے, کیا کیا کچھ پرابلم ہے, تم آپ کو لیوروں میں سے آواز آ رہی, اندر سے پھیپڑے 60 کے ہو گئے. گورنمنٹ بھی تم آپ کو ریٹائرمنٹ دے کے گھر کو بھیج دی, جا رہے بھائی بیٹھ گھر میں, کہیں پھیپڑے بجھ جائیں گے تیرے بولے. تو تم جو ہے, تم آپ کو نیند نہیں آتی ہے راتوں میں, تم 4 بجے رات کو اٹھتے نہیں. 4 بجے, اب 4 بجے تم اٹھے تو وہ جوان بچی 4 بجے کو کیسا اٹھیں گے بھائی؟ 4 بجے اٹھتے, اب 6 بجے تم آپ کو چاہیے ہونا, دیے تو گڈ, نہیں دیے تو تم مردہ نکال دیتے. بدماش ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا پھر چلو 8 بجے سے ہی بیچاری لا کے دی نا, پی کے کیا کرتے بڑے پورا پی لیتے, پہلے پی لیتے پورا, پٹکتے پیالی خالی اگر آپ پٹکتے. یہ اسی کا تمہارے اماں باپ 8 بجے اٹھتے بہت. اب انہیں کیا کرتی معلوم ہے, اچھا بڑے میاں آج تو 8 بجے دی, تم میرے اماں بابا کو گنے کل 9 بجے سے پہلے دیتی کا دیکھتے. اور عورت جب ضد پہ اترتی نا, بڑے بڑے دھارکاریاں, پانی بھر لینا پڑتا. اور کئی لوگوں کو میں دیکھ لیا سو کورٹوں میں,
پھر بولے میں بولا یہ ہے تمہارا طریقہ. بولا ایسا مت کرو, ایک فارمولا بتاتا ہوں, کرو انشاءاللہ کل سے تمہارے گھر میں خوشیاں رہیں گے. بولے بولو مولانا کیا کرنا. بولا بیچاری جب اٹھ رہی اٹھنے دو, اٹھے بعد کیا کرو, اماں ذرا چائے بنا کے دیو بیٹے. بولو انہیں چائے لا کے دیتی. اماں بولو, بیٹے بولو اس کو, تمہاری بیٹی گئی سسرال کو, انہیں اب تمہاری بیٹی تمہارے کو ہر دکھ میں سکھ میں اب انہیں کرنے والی ہے. تم اس کے ساتھ اچھے رہو, تمہیں کو پیمپر بھی چینج کرتی انہیں, اچھے رہو تم اس کے ساتھ, سب انہیں کرنے والی ہے. اب گئی بیٹی, تمہاری بیٹی تمہاری نہیں ہے, کسی اور کی بیٹی ہے. اب یہ جو کسی اور کی بیٹی ہے اب یہ تمہاری بیٹی بن گئی ہے. اب اس کے ساتھ اچھے رہو, محبت سے رہو, پیار سے رہو. اب بولو اماں ذرا چائے بنا کے دے دو بیٹے. لا کے دی 8 بجے دیری نام ہے, تمہیں کو 6 بجے ہونا ہے. فارمولا سنو, چائے پی لو, پی کے کیا کرو, پیالی رکھ کے اماں پیالی لے لو بیٹے. آئی لی, اللہ تمہارے اماں کو سلامت رکھے, تمہارے بابا کو سلامت رکھے. کتنی اچھی بچی تھی, بہت پیاری چائے بنائی میری اماں. بولو کل سے 6 بجے نہیں ملی تو بول دینا. دعا دیو, دعا ان کی تعریف کرو. چائے پی کے ان کا مردہ نکو نکالو, چائے پی کے ان کی تعریف کرو. تعریف. عورت کچھ نہیں چاہتی دنیا میں, کچھ نہیں چاہتی, ایک ہی چیز کی محتاج ہے عورت. عورتیں نہیں سننا تم لوگ, عورت ایک ہی چیز کی محتاج ہے, تعریف. تم سسرے ہو تو بہو کی تعریف کرو, شوہر ہو بیوی کی تعریف کرو. بیگم کو کیا سالن بنائے بیگم, کل تمہیں کو نہاری نہیں ملی تو بول دینا. ہم لوگ کتنا بھی بنا کے لائی تو کیا ہے جی, نمک کم ڈالنا اس میں, گئی اس کی 6 گھنٹے کی محنت کا مردہ نکالنا. اتنے سے نمک میں ختم اس کا مردہ نکال دیا پورا. انہیں کیسا آگ کنے ٹھہری, وہ کیسا پیچ نتھاری, جا کے ایک وقت آنکھ پہ گرا لیا تو بیٹے معلوم ہوتا تیرے کو. 1 منٹ میں مردہ نکال دیتے اس کی 6 گھنٹے کی محنت, 1 منٹ میں. اتنے غلیظ ہو گئے ہمارے اخلاق, اتنے گندے ہو گئے ہم. اب چلو مدینے کو میرے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ایک بار حضرت حفصہ کے پاس حضور کی باری تھی. حضور تشریف لائے حضرت حفصہ ام المومنین کے گھر, اپنی زوجہ کے گھر, حضرت عمر کی بیٹی کے گھر. حضور کی زوجہ ہے, حضور کے آ گئے. فجر کی نماز پڑھ کے آئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حفصہ دسترخوان بچھائے حضور کے, کھانا نکالا. ہائے 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 ہائے, جاؤ میرے آقا کے کھانا نکالے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے, نوالا نہیں اٹھا رہے. حضرت حفصہ چولہے میں نوالا نہیں اٹھا رہے. حضور حضرت حفصہ جب آئی تو دیکھی حضور نوالا نہیں اٹھا. یا رسول اللہ, آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا, حضور کھانا دیجیے, تناول فرمائی. بولے حفصہ آپ بھی تشریف لا لیجیے, آپ کھائیے. ہمارے کو خالی توے پہ سے نکالتے جانا, دیتے جانا گرم گرم. بیگم کھائی نہیں کھائی اس سے ہمارا کیا تعلق ہے, کام والی ہے انہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حفصہ تشریف لائیے, آپ بھی کھا لیجیے. بولے یا رسول اللہ, آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا, میں نے آج نفل روزے کا ارادہ کیا ہوا ہے. آقا اگر آپ اجازت دے تو روزہ مکمل کرتی ہو, نہیں تو دسترخوان بڑھیا. حضور نے کہا نہیں نہیں حفصہ, آپ اپنا روزہ مکمل کیجیے. اللہ اللہ اللہ. اب حضور اس کے بعد تناول فرمانے لگے. اور میرے آقا کے صدقے جاؤں, حضور 3 نوالے 5 نوالے بس اتنا ہی تھا میرے آقا کا کھانا. حضور کا کھانا 3 نوالے کا, 3 نوالے, حد ہو گئی تو 5 نوالے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے, میں نے حضور کو پوری حیات میں کبھی 11 نوالے سے بڑھ کے کھاتا ہوا نہیں. اور وہ 11 نوالے 5 انگلی کے نہیں تھے, 3 انگلی کے تھے. 3 انگلی کا نوالا. ایسے 11 نوالے وہ کبھی کبھی, ورنہ ہمیشہ 3 نوالے حضور کا کھانا, صرف 3 نوالے. اللہ اکبر, اللہ اللہ اللہ. اور پھر اس کے بعد لوگ بولتے ہم وہی کریں گے جو رسول کرے. پھر اس کے بعد مرغ مسلم بھی کھینچ دے رہا, ناری پائے بھی کھینچ دے رہا, گردے کلیجیاں بھی کھا جا رہا, پٹ بھی کھا جا رہا, اور اس میں گوبر رکھا نہیں چھوڑ تو میں کھاتا ہوں. پھر بولنا حضور جو کرے ہم وہی کرتے برا.
کہاں سے لایا پٹھا، یہ دین سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور 3 نوالے کھانا کھاتے تھے میرے بھائی، 5 نوالے حضور کا کھانا، اللہ 3 انگلی کا۔ حضور جو ہے کھانا کھائے، تناول فرمایا آقا علیہ السلام۔ اس کے بعد حضور جو ہے فرمائے آئے، حفصہ مجھے کچھ کام سے جانا ہے، آپ اجازت دو تو جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور ضرور تشریف لے گئے۔ ایسی اخلاق سے میرے آقا نے، ہائے ہائے ہائے، حضور تشریف لے گئے۔ کام کاج سے مصروفیت تھی حضور کی، شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہوگا، حضور ابھی گھر تشریف نہیں لائے۔ افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ وہی دسترخوان، وہی کھانا، وہی روٹی، وہی سالن جو صبح میں حضور کو دیے لے کے دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی۔ افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے اسے نوالا ڈبایا، روٹی سرکے میں اٹھا کے حضرت حفصہ نے کھایا۔ ایک نوالا حضرت حفصہ منہ میں رکھی اور چیخ مار کے رونے لگی، سارا نوالا دسترخوان پہ واپس ڈال، کوہرام مچا۔ بازو میں جو ازواج مطہرہ تھی دوڑتی ہوئی گھر سے حضرت حفصہ کے حجرے میں آئی، پوچھنے لگی کیا ہوا حفصہ، کیوں پریشان ہو؟ حضرت حفصہ کہنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر، شاید مجھ سے غفلت ہو گئی، میں اس میں سالن میں اتنا نمک ڈال دی کہ میں اپنے ہاتھ کا نوالا اٹھا کر منہ میں رکھ رہی ہوں، میں ایک مرتبہ چبا نہیں سکی، اتنا نمک ہو گیا، اتنا نمک ہو گیا۔ تو بولے حفصہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ بولے میں نے یہی سالن یہی روٹیاں صبح میں پیارے نبی کو دی، میرے حضور بغیر کچھ بولے، بغیر شکوے کے، بغیر شکایت کے پیشانی پہ بل بھی نہیں آیا۔ آمنہ کا لال یہ کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے میں رو رہی، اس لیے میں رو رہی کہ میرے نبی نے کھایا، اتنا نمک زیادہ ہے، تکلیف ہوئی میرے آقا کو، اس لیے رو رہی۔ حضور تشریف لائے، حضرت حفصہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ کہہ دیتے میرے آقا، میں چند منٹوں میں دوسرا سالن بنا کے دے دیتی، یا رسول اللہ اس میں اتنا شدت سے نمک ہے، آپ نے ایسا کھانا کیوں کھایا؟ تو حضور کہنے لگے حفصہ میں اس میں اور زیادہ نمک بھی ہو تو کھانا گوارا کروں گا، مگر تم کو کہہ کے تمہارا دل توڑنا گوارا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے نبی کے اخلاق۔ ہم ایسے نبی کی امت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر میں بھائی بھائی سے رشتہ توڑتا، بھائی بہن کا رشتہ ختم، باپ بیٹے کا رشتہ ختم، 6 مہینے ہو گئے جوان بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، 1 سال ہو گیا بیٹا اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا ہے۔ بیوی شوہر کے بیچ میں جھگڑے ہو گئے، بیوی جا کے اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہوئی تو اختلاف، گالی گلوچ، جہالت، شرارت، بد کلامیاں، ایک دوسرے کی غیبتیں، چغلیاں۔ چھوڑو میرے بھائی یہ گندا معاشرہ، یہ گندگیاں چھوڑو، اللہ کی قسم یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ میری بہنوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں اپنے ساس سسر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کو جواب مت دو، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو، گھر کو نور والا ماحول بنا، وہ گھر جنت کے محلوں میں سے ایک محل بن جاتا ہے جس گھر میں عورت با اخلاق با کردار ہو۔ جواب دینے والی عورت کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا، بد کلامی کرنے والی عورت کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا، اس کا مقام جنت، اس کا ٹھکانہ نہیں بنے گا، وہ جہنمی ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ ارشاد فرماتے جب عورت اپنے شوہر کو جواب دیتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، اس کو ستاتی ہے، اس کو تکلیف دیتی ہے، تو جنت کی حوریں جنت میں بیٹھ کر اس عورت کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس بدبخت خاتون کو جنت میں آنے مت دے، مولا یہ ہمارے شوہر کو ستا رہی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں کسی ایک عورت کا شوہر ہے، مگر جنت میں تو وہ کم سے کم 70 حوروں کا شوہر ہے جنت میں، وہ جنت کی حوریں اس کے لیے بد دعا کریں۔ اور رسول اللہ فرماتے جس شوہر سے اس کا، جس بیوی سے اس کا شوہر ناراض ہے، اس بیوی کے لیے جنت حرام ہے۔
رسول اللہ فرماتے ہیں اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بدماشی کر کے شرارت کر کے تکلیف دے کے اس کو پیٹھ بتا کر سوتی ہے، شوہر کو پیٹھ بتا کر سوتی ہے، تو فرماتے ساری رات اس عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا مومن کی کبھی رد نہیں ہوتی جس دعا میں مومن مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو تو آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، اپنی بہنوں کے لیے دعا کرو، اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے دعا کرو، اپنی بیوی اپنے بچوں اپنے شوہر کے لیے دعا کرو، ہماری دعا رد نہیں ہوگی۔ اسلام نے تو ایسا رہنا سکھایا ہے، محبت سکھایا اسلام، اخوت سکھایا اسلام، بھائی چارگی سکھایا اسلام، پیار سکھایا اسلام، محبت سکھایا۔ یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ ٹینشن، یہ میں وہ نہیں کرتا ہوں، میں یہ نہیں کرتا ہوں، یہ فتنے ہم پالے، شیطان کے شاگرد بن کے ہم پالے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا گھر محبت کا مرکز بنے گا۔ ہم بابا کا بھی ادب کریں گے، امی جان کا بھی ادب کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں، فتنہ نہیں کریں گے، ٹینشن نہیں لیں گے، ہم بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے، اولاد کے حقوق ادا کریں گے، خاندان میں ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، نہ ماموں سے، نہ چچا سے، نہ پھوپھا سے، نہ خالو سے، نہ بھائی سے، نہ بہن سے، کسی سے ہمارا جھگڑا نہیں، سب سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے، رکھیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ والحمدللہ۔